بہترین شادی شدہ زندگی گزارنے کے 3 اہم اصول ہیں، معاشرتی ضابطے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان پر عمل کرتا ہے تو ممکن ہے اس کی زندگی جو ہے بہترین گزرے گی، اور یہ مجرب نسخے ہیں بزرگوں کے آزمائے ہوئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنی بیگم سے کبھی جھوٹ مت بولیں۔ دیکھیں، اگر آپ بیگم سے جھوٹ بولیں گے، چونکہ بیگم سے رشتہ آپ کا 1 دن کا، 2 دن کا، یا مہینے میں 1 دن کا، یا سال میں 2 دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ روز کا رشتہ ہے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ دادیر قائم نہیں رہتا۔ تو 1 دن، 2 دن، 10 دن، باتوں میں آپ نے اگر 1 مرتبہ جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ 2 دن بعد، 4 دن بعد کھل جائے گا، اور جب وہ جھوٹ کھلے گا تو پھر آپ کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی تو ہوگی، لیکن آپ کی باتوں پر جو بیگم کو اعتماد ہوتا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتماد کے رشتے میں جو پہلی دراڑ ہے وہ اسی راستے سے پڑتی ہے کہ انسان اپنی بیگم سے جھوٹ بولے۔ تو آپ نے جھوٹ بولا، اب چاہے آپ سچ بولیں، دوسری مرتبہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، لیکن 1 مرتبہ جھوٹ بولنے سے یا 1-2 مرتبہ جھوٹ بولنے سے تو اعتماد کی جو دیوار ہے اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ آسانی سے نہیں بھرتی۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ بیگم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا اصول جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیگم سے وعدہ نہ کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی بیگم کو 5,000 کا سوٹ دلانے کی صلاحیت، خرید کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اپنی بیگم سے یہ نہ کہیں کہ میں تمہیں 10,000 کا سوٹ خرید کر دوں گا یا 8,000 کا سوٹ خرید کر دوں گا، بلکہ اسے یہ کہیں کہ میری طاقت اور میری قوت یہ ہے کہ میں تمہیں 2,000 کا سوٹ خرید کر دے سکتا ہوں۔ اب اگر آپ اس کے لیے 3,000 کا سوٹ خریدیں گے، 4,000 کا یا 5,000 کا، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گی، وہ کہے گی واہ، آپ نے تو مجھے خوش کر دیا کہ اتنا بہترین سوٹ اور اتنا مہنگا سوٹ۔ لیکن اگر آپ نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہیں 10,000 کا سوٹ دلاؤں گا، اور طاقت تو آپ کی 5,000 کی تھی، اور آپ لے آئے 5,000 کا سوٹ، تو وہ کہے گی 5,000 اور کہاں خرچ کر دیے تم نے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ کنجوسی ہے آپ کی کہ آپ کو 10,000 کا سوٹ لانا چاہیے تھا۔ تو خوش نہیں ہوگی بلکہ ناراض ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس طرح آپ کی ازدواجی جو زندگی ہے اس میں جو ہے نوک جھونک ہو یا غلط فہمی جو ہے پیدا ہو۔ اور اسی طرح سے جوڑے نہیں، مثلا ہر چیز کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ کوئی وعدہ نہیں کر سکنا۔ آپ جیسے نوجوان، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لو میرج ہے اس کے ناکام ہونے کی بڑی وجوہات یہی ہے کہ نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں چیٹنگ کرتے ہوئے، آج کل یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر جو ہے پنپ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور ایسے وعدے کہ جیسے پرانے زمانے میں چاند تارے توڑ کر لے آؤں گا، تو چاند تارے توڑ کر تو نہیں، میں فلاں جگہ گھر لے لوں گا، آئی فون دلا دوں گا، مہنگے برانڈ کا جو ہے سوٹ دلا دوں گا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب صرف خاردار بولڈن مارکیٹ یا کسی غریب سی مارکیٹ میں جا کر خریداری کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے پھر آپ کی آپس میں جو ہے بد اعتمادی پھیلتی ہے، غلط فہمیاں پھیلتی ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا۔ تیسرا کام جو آپ نے نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بیگم کسی کے سامنے جھڑکنا نہیں ہے۔ دیکھیں، بیگم ہے آپ کی، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انسان ہے ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے، لیکن یہ ڈانٹنا ڈپٹنا اکیلے میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ آپس میں، گھر میں برتن ہو تو وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو اگر بیگم کے ساتھ آپ کی کوئی تکرار ہو جائے تو کوشش کریں
کہ کسی غیر کے سامنے اس بات کو ڈسکس نہ کریں، اور کسی غیر کے سامنے، چاہے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے، اسے ان کے سامنے مت ڈانٹے۔ اگر آپ نے اس کو سامنے ڈانٹا تو وہ اس کی ایگو کو ہرٹ کرے گا، اور اس سے آپ کا رشتہ دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ تو کوشش کریں اکیلے میں بیٹھ کر ان معاملات کو نمٹا لیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے عمل کیا، آپ کی ازدواجی زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔